سلام دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ سب سے پہلے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ جو کلچر ہے فیملی ولاگنگ، اس کے حوالے سے ایک کلپ دیکھیے گا۔ میں نے اس پہ بات نہیں کرنی تھی کیونکہ مجھ پر نا ٹیگ لگ چکا ہے کہ آپ صرف اور صرف فیملی ولاگنگ پہ ہی بات کرتے ہیں۔ باقی لوگ بھی اب کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انفلوئنسرز کرتے ہیں، کریٹر کرتے ہیں، لیکن یہ پہلو جو ہے نا لوگوں نے مس کر دیا ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ پہلے ذرا ویڈیو دیکھیے گا، بعد میں اس پہلو کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ رکو ارے بھائی کہاں رکھو گے؟ جگہ ہے نہیں ہے؟ رکو گائس، ٹرالی جو ہے وہ لوڈ ہو چکی ہے بھائی۔ ہماری ٹرالی جو آلریڈی فل ہو چکی ہے۔ مما نے ٹماٹر، پیاز، عربی سب لے لیا ہے، اور بھی چیزیں لے رہے ہیں۔ 2 ٹرالی ہماری فل ہو چکی ہیں، یہ 3rd ٹرالی میں ہمارا پہلا سامان جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی دل سے پوچھو، ماشاءاللہ کہ ابھی تک کتنا بل بن چکا ہوگا؟ 1,10,000 ہو گیا ابھی تک۔ کیا آپ نے مارک شیٹ آپ نے دیکھیں کتنا اچھا ٹیسٹ پاس کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس پہلو کی طرف جو پہلو سارے کے سارے انفلوئنسرز نے ان کے اوپر ویڈیوز بناتے ہوئے مس کر دیا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک سادہ سا سوال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی مفلسی غربت کا خیال رکھنا ہے۔ ہم بھوکے رہیں گے، ہم پیاسے رہیں گے تو ہی ہمیں اس فیلنگز کا اندازہ ہوگا کہ ایک انسان جو بھوکا سو رہا ہے اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ دس از دا اونلی ریزن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 14 سے 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو۔ فاسٹنگ جو ہے وہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرنے کا نام ہے۔ ہمیں دوسروں کی بھوک کا، ان کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کے اوپر نمک چھڑکا جا رہا ہے، زخم کے اوپر نمک چھڑکے جا رہے ہیں۔ گروسریز دکھا کے کہ جی 1.5 لاکھ روپے کی گائز، ہم نے ایسے موبائل فون پکڑ کے اور ہاتھ دکھا کے جی کتنے کا بل ہو گیا، یہ بل دکھاؤ ذرا، یہ دیکھیں جی گائز ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی شاپنگ کر لی ہے، گروسری لے لی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں۔ آپ بیسیکلی کٹ شارٹ اگر میں کہوں نا، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھو جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھے، تاکہ تمہیں کیا حاصل ہو جائے؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہو جائے۔ تقوی بیسیکلی کیا ہے؟ وقایا سے نکلا ہے، اور وقایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقینا عذاب النار، اللہ تعالیٰ کا خوف، پروٹیکشن۔ اگر میں یہ چیز جو کھا رہا ہوں میں افورڈ کرتا ہوں، اور میں اس کی اگر پرائس اس کو بتاؤں گا جو افورڈ تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس کی اسمیل سونگ نہیں سکتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ روزے رکھو تاکہ تمہیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، اور میں روزے رکھنے والوں کو یہ دکھاؤں کہ دیکھو جی میں نے گروسری خریدی ہے، تم نہیں خرید سکتے، ہاں آئی نو یو کینٹ افورڈ، بٹ آئی کین افورڈ، سی اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا آئی کین شو یو دا بل، دیکھو یہ دیکھو 1.5 لاکھ روپے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اگر دیکھا جائے نا، تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، جو کہ ہمیں ایز اے مسلمان قطعی طور پر برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کے اوپر ایک اسلامک کنٹری جو ہے وہ آرام سے چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ ملینز آف پیپل آر فالوئنگ them، millions of people and hundreds if not thousands of the people want to become like them، ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں، ان کی جیسی ولاگنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ This is the only reason آپ کو ہر تیسرے چوتھے سوائپ کے اوپر کوئی نہ کوئی نیا فیملی ولاگر نظر آتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس گند سے بچا کے رکھیں۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے چلتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موسیٰ، بلا شبہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اور اس نے ان لوگوں کے اوپر، اس قوم کے اوپر بڑی سرکشی کی۔ سرکشی کیسے کی؟ شو آف کر کے، اپنی ویلتھ، اپنا پیسہ، اپنا خزانہ، اپنا سونا، اپنے اونٹوں کا پروٹوکول یہ دکھا کے۔ اور کن کو؟ جو بنی اسرائیل کے دہاڑی دار لوگ تھے، جو بیچارے ایک وقت کا کھانا بھی افورڈ نہیں کرتے تھے، اس کے لیے بھی ان کو فرعون کی مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ ان کو دکھا رہا ہے اپنا پیسہ، اپنی جائیداد، اپنا مال۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس کو بہت سارے خزانے دے رکھے تھے۔ This is not something you are entitled to. This is not something you deserve. This is not something you own. If you think that you own this wealth, if you think that you own this car, if you think that you own this house, it's half of the picture. This is just a piece of a puzzle.
and you're missing the entire picture. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आतैनाहु मिनल कुनूज़ी मा इन्ना मफातिहाहु लतनू, और उसकी खजाने की कुंजियां, चाबियां, कीज एक जोर आवर जमात मिलकर उठाती थी। यानी 14-15 लोग मिलकर एक चाबी उठा रहे हैं। इमेजिन करें खजाना कितना बड़ा होगा। एंड ही मेक श्योर कि वो खजाने की चाबी लेकर बाहर निकलता था। जब भी प्रोटोकॉल में जा रहा होता था ना, तो ऊंटों पे बैठा हुआ है, आगे भी 10-15 ऊंट हैं, पीछे भी 10-15 ऊंट हैं। आज इमेजिन कर लें कि आज का प्रोटोकॉल, गाड़ियों का प्रोटोकॉल, और वो उस प्रोटोकॉल में जा रहा है, और उस प्रोटोकॉल के अंदर एक खास जमात होती थी, बड़े ताकत वाले और कुव्वत वाले लोग होते थे जिन्होंने उसके खजाने की चाबियां उठाई होती थी, और वो लोगों को दिखा रहे होते थे, देखो चाबियां कितनी बड़ी हैं। इमेजिन करो जरा खजाना कितना बड़ा होगा। और लोग खड़े होकर देख रहे हैं, ओए या लैतनी मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश मेरे पास भी वो होता जो कारून के पास है। ये और अल्लाह ताला ने इसको जुर्म कहा है कि लोगों के अंदर जो एहसास कमतरी पैदा होती है ना, हाय काश यार 1.5 लाख रुपए की ग्रोसरी कर ली, वाओ, ओ माय गॉड, 1.5 लाख रुपया मेरी टोटल इनकम नहीं है, मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, और ये 1.5 लाख रुपए की ग्रोसरी करके आ रहे हैं। काश मिस्लामा ऊतिया कारून। यू सी, रिलेटेबल। आज के दौर में भी आपको ये मिनी कारून्स मिल जाएंगे जो कि अपनी वेल्थ, अपना पैसा दिखाते हैं, अपना शो ऑफ करते हैं। और किनको करते हैं? वो आबादी जो कि मोर देन 50%, जिनके लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल है। गाइस, हम आपको घर चल के दिखाएंगे बाकी ग्रोसरी। यार क्या करनी है ग्रोसरी? या तो यही ऑयल, चीनी और घी जो आप लोग खरीद के लेके आए हो, ये साइलेंटली जाके किसी के घर में इमदाद कर दो किसी की। लेकिन नहीं, ये हम खाएंगे, हमारे पेटों में जाएगा, लेकिन आपको दिखा के जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, व्हाट अ हॉरिबल आइडिया। ये हमारे पेटों में जाना है, लेकिन आपको दिखा के जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया बिल उसबाती उलिल कुव्वा, वही बात के एक जोर आवर जमात जो है वो उन चाबियों को उठाकर लेकर जाती थी। इस काला लहू कौमहू ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, और जब उसकी कौम उसको कहती थी शोखी मत मारो, इतराओ मत, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, शोखी मारने वालों को, शो ऑफ करने वालों को पसंद नहीं करता। क्लियर अल्फाज कुरान के। व्हाट एल्स दलील यू वांट दैट अल्लाह डजंट लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल। अपने बच्चों को ये पाथ फॉलो मत करने दें। खुदारा आपके आगे हाथ जुड़े हैं, मेरे आपके आगे हाथ जुड़े हैं। एज एन इन्फ्लुएंसर, एज ए क्रिएटर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डू नॉट लेट योर kids see this filth, these nasty activities। और एक्स्ट्रा ग्रोसरी खरीद के लेके आना, 1.5 लाख रुपए की ग्रोसरी का बिल दिखाना, यह है शोखी, इतराना। अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है। इसी हवाले से जो कारून की आयत हैं, इसी के हवाले से अल्लाह ताला ने इन्हीं आयत के अंदर फरमाया है ला तबगिल फसाद फिल अर्द, जमीन के ऊपर फसाद मत फैलाओ। यानी शोखी मारने को, शो ऑफ करने को, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें बताना कि गाइस हमने ये यहां से लिया है, ये हमने यहां से लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको भी दे, आज हमने ये लिया, आज हमने ये लिया, अल्लाह ताला आपको भी दे। साथ में एंड पे ये कह देते हैं अल्लाह ताला आपको भी दे। अगर इतनी लोगों की फिक्र है ना, तो वो जो चीज आपने खरीदी है वो लोगों को क्यों नहीं दे देते? या आपके बच्चों के माइंड करप्ट किए जा रहे हैं। स्लोली बट श्योरली दिस पॉइजन इज स्प्रेडिंग इनटू योर वेन्स एंड यू वोंट इवन रियलाइज दैट। वमा यशउरून, यू वोंट रियलाइज दैट दे आर गोइंग टू पेनिट्रेट इन योर किड्स ब्लड। और आपके बच्चे कब इस जहर आलूद ट्रेंड का शिकार हो जाएंगे आपको महसूस ही नहीं होगा। इंटरटेनमेंट के और भी बहुत सोर्सेज हैं, इनको मत देखें, इनको मत देखें, इनको मत देखें। ये गिने चुने 4 से 5 व्लॉगर्स हैं, 6-7 होंगे, जो ना सिर्फ अपनी फैमिली की एक्टिविटीज दिखाते हैं कि इनकी अपनी लाइफ ड्रामा बन के रह गई है। ये अगर मुझे देख रहे हैं ना, तो आप खुद सोचें, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, अपने आप से पूछें, क्या आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा बन के नहीं रह गई? हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त शूट,
اب تم ایسے کرنا، اب تم ایسے کرنا، اب تم ادھر سے آنا، اب تم ادھر سے آنا، اب تم بے ہوش ہو جانا، اب تمہیں میں کھانے کو دیتا ہوں، اب میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، اب میں بیمار ہو جاتی ہوں، اب میں یہ کر لیتی ہوں. ڈراما. I feel sorry for who they are. اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کے اندر یہ فیلنگز نہیں آنی چاہیے کہ I want to be like them. آپ کے اندر یہ فیلنگز آنی چاہیے you should feel sorry for who they are. آپ کو ان کے اوپر ترس آنا چاہیے. اور اینڈ پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جب ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا، ایک دائرے میں رہ کے، ایک ڈیسنٹ دائرے میں رہ کے کرٹیسائز بھی کریں نا آپ ان کو، تو ان کا آگے سے جواب جو ہوتا ہے نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، صرف 2 قسم کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے. پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی میں کر رہا ہوں نا، یا میں کر رہی ہوں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں آ گئے ہو. سوال چنا، جواب گندم. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، جواب آ رہا ہے میں کر رہی ہوں نا. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، جواب ہونا چاہیے ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دس اینڈ دیٹ اینڈ دی ادر. جواب آ رہا ہے میں کر رہی ہوں نا، تم مت دیکھو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ جواب دیتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. یا دوسرا جواب یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کے پاس ویو نہیں آ رہے تھے نا تو بھائی نے میرے اوپر ویڈیو بنا دی، مجھے ملینز لوگ دیکھتے ہیں نا اس وجہ سے بھائی نے میرے اوپر ویڈیو بنا دی. اب مجھے حیرانگی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ ہسٹری میں جائیں اور قارون کی سٹوری پڑھیں نا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس کا بھی جواب یہی ہوتا تھا، اس کا بھی اسی نوعیت کا جواب ہوتا تھا، میں کر رہا ہوں نا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے کمایا، میں خرچ رہا ہوں، میرا پیسہ ہے، تم کون ہو. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت کا ایٹیٹیوڈ رکھنے والی قومیں تباہ کر دی ہیں. اللہ اکبر. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، قومیں تباہ کر دی اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت کا ایٹیٹیوڈ رکھنے والے، جو خرچ کرتے ہیں، جو شو آف کرتے ہیں، جو پرائسز بتاتے ہیں، جو آؤٹ آف دا باکس جا کے اپنی لگژریز دکھاتے ہیں، جو ہر دوسرے دن گفٹ دیتے ہیں، جو ہر تیسرے دن کسی ٹرپ پہ نکل جاتے ہیں، ہر چوتھے دن سرپرائز دیتے ہیں بیوی کو، بیوی سرپرائز دیتی ہے ان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ایسی قومیں تباہ کر دی ہیں، اور بعد میں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ میں خرچ رہی ہوں، میرا پیسہ ہے، تو کون ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے قومیں تباہ کر دی، ایک انڈیویجول نہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جو آؤٹ آف دا باکس جا کے اپنی لگژریز دکھاتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو دکھاتا ہے جن کے پاس یہ ہے نہیں، جو افورڈ نہیں کرتے. دس از دا اونلی ریزن یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے کھانے پکانے کی خوشبو بھی ساتھ والے گھر میں نہیں جانی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ افورڈ ہی نہ کرتے ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کچھ اچھا بناؤ تو شوربہ زیادہ رکھ لیا کرو تاکہ تم اپنے ہمسائے میں بھی دے دو. کیوں یہ باتیں کیوں کی گئی ہیں، یہ احادیث کیوں موجود ہیں؟ یہ اسی وجہ سے موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ ایکٹیویٹیز. جب خوشبو نہیں جانی چاہیے ساتھ والے گھر میں تو بل کیسے جا سکتا ہے؟ او ہو. یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان المبارک شروع ہونے سے 3 دن پہلے اپنا باتھ ٹب دکھا رہے تھے. استغفر اللہ العظیم. بیوی ہسبینڈ کو سرپرائز دے رہی ہے. She is filling the bathtub with the flowers and you know putting the candles, scented candles everywhere, and she is welcoming him into the bathroom, putting the camera in the front and letting the gates of the imagination open for the people. Imagine کرو جو کرنا ہے. What we're going to do after this vlog. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا من ہوا اشد منہ قوہ واکثر جمعا، اور جو قومیں میں نے تباہ کی ہیں نا اس سے پہلے، ان کے پاس مال و دولت، ان کے پاس پیسہ، ان کے پاس اسٹرینتھ، ان کے پاس پاور اس سے بھی زیادہ تھی، اس سے بھی زیادہ تھی. قارون کی بات ہو رہی ہے. آج کے دور میں اس آیت کو اپلائی کریں کہ یہ جو پیسے کا شو آف ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مت کرو. میں نے ایسی قومیں تباہ کر دی ہیں، اور جو قومیں تباہ کی ہیں نا ان کے پاس پیسہ، مال و دولت،
عزت شہرت فیم تم سے بھی زیادہ تھا. وَأَكْثَرُ جَمَعَ, اور انہوں نے تم سے زیادہ مال جمع کر رکھا تھا. وَلَا يَسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, یہاں پہ آیا نا مجرم ورڈ, مجرموں سے تو سوال بھی نہیں کیا جائے گا. they're just gonna get wipe out, ان کو پکڑا جائے گا اور ایسے اٹھا کے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. اسٹے بلیسڈ.